السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق پارٹ 15۔ اب حضرت حلیمہ خود طاقت والی بن گئی، اٹھنی طاقت والی بن گئی، خود تیز تیز اٹھنی بھاگنے لگی۔ سارے قافلے والے کہنے لگے، ارے بھائی مانو نہ مانو حلیمہ کو تو کوئی برکتی بچہ مل گیا ہے، مانو نہ مانو حلیمہ کو تو کچھ برکتی بچہ مل گیا ہے۔ بس حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہکایا جاتا تھا، اب تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح تھامتے نہیں تھمتی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھی حلیمہ تو آگے آگے جا رہی، یہ کہا نہ، اللہ نے مجھے کوئی برکتی بچہ دیا ہے۔ ہاں تو پھر حلیمہ نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کو تم سب نے اٹھایا نہیں اور تم سب نے کہہ دیا کہ یتیم ہے، اللہ نے میری مقدر میں یہ لکھا تھا۔ عورتوں نے کہا واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح یہ پورا کے پورا قافلہ قبیلے بنی سعد پہنچے۔ اس وقت جو قبیلے بنی سعد پہنچے تو بنی سعد میں بہت زیادہ قحط سالی تھی۔ تو حضرت حلیمہ کہتی کہ سب کی بکریاں بھوکی واپس آتی، لیکن میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی، اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئیں، تھنوں میں دودھ کا قطرہ نہ ہوتا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر اور برکت دکھلاتا رہا، اور ہم اللہ تعالی کی طرف سے اسی طرح خیر اور برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنی سعد میں، تو میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کر دیں، مگر آپ کے وجود باوجود کی وجہ سے اللہ جل جلالہ امن والو کی جو برکتیں حضرت حلیمہ کے خاندان کی طرف موجود تھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ امی یہ روٹی کا ٹکڑا ہے اس بچے کے ہاتھ میں لے کر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے اور والدہ کی خدمت میں جب رکھا تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ فوراً بھاگے بھاگے دادا بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، سب آ گئے، اور جب حضور کو اٹھنے سے اتار رہے تھے تو حضور جو ایک دم لپک گئے ماں سے، جیسے بہت یعنی پہچانتے ہوں، لپک گئے، اور روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی ہاتھ میں مختصر سا۔ تو بہت پیار کیا، سب نے پیار کیا، اور پھر حضرت حلیمہ نے درخواست کی کہ بھی اس بچے کی برکتیں ہمیں بہت ملی ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ چند روز پھر سے ہمیں دے دیا جائے یہ بچہ، ہم واپس اس کو لے کر جائیں تاکہ اس کی برکتیں لیں۔ خدا کی شان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے ہو گئے، مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ میں بلا پھیلی ہوئی تھی، وبا، ڈائریا کی بیماری، اور وہ یہ تھی کہ بچے مر جاتے تھے، اور جلاب ہوا، بخار آیا، بچے ختم ہو جاتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو خیر بیٹے کے آنے کی خوشی تو ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ایک ٹینشن بھی ہوا کہ ارے یہ ایسے وقت میں لے کر آئی ہے کہ یہاں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ نے درخواست کی کہ بچے کو لے جانا چاہتے ہیں، تو فوراً چچا نے، دادا نے، چچاؤں نے اور حضرت آمنہ نے کہا کہ ہاں ضرور لے جاؤ، کو تمہارا اصرار ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بچہ وہاں رہے گا تو اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہاں جو ہے
خدا نہ خدا کبھی ایسا نہ ہو کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری میں کوئی بچہ مر نہ جائے۔ تو حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حضرت حلیمہ آپ کو لے کر قبیلہ بنی سعد واپس آ گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو چاک کیا گیا ہے، شق صدر کہتے ہیں، وہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہاں قبیلہ بنی سعد میں ہوا ہے۔ تو روزانہ بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ ایک دن بڑا عجیب حادثہ ہو گیا اس جنگل میں، بڑا عجیب واقعہ ہوا، یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔